اچھے اخلاق کی صحیح تعریف، اچھے اخلاق کی کیا تعریف ہے، تفصیل سے بتا دیں شاہ میر کراچی سے۔ یہ تو پورا آپ نے ایم اے اسلامیات کے پیپر کا سوال پوچھ لیا آپ نے۔ اچھے اخلاق کی، یہاں تو شارٹ سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں نا، میں کوشش کرتا ہوں اس کا مختصر جواب دینے کی۔ دیکھیں، خلق کا جو لفظ ہے نا عربی میں، اخلاق جمع ہے خلق کی۔ اردو میں جسے اخلاق کہتے ہیں، عربی میں اسے اخلاق نہیں کہتے۔ اردو میں تو ہم اچھے اخلاق کہتے ہیں، ہر بات کرنے سے پہلے تھینک یو، درمیان میں تھینک یو، آخر میں تھینک یو، کائنڈلی وائنڈلی کے الفاظ لگا دینا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ پلیز کا لفظ کہہ دینا، پلیز یہ مجھے دے دیجئے۔ عربی میں جو اخلاق کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں خلق سے نکلا ہے۔ خلق کہتے ہیں، اور خلق کیا ہے؟ خلق۔ خلق کہتے ہیں پیدا کرنا۔ خلق وہ نیچر جس پہ آپ کو پیدا کیا گیا ہے، ڈھالا گیا ہے۔ کتابوں کی طباعت ہوتی ہے نا خاص ڈیزائن میں، چیزوں کی طباعت ہوتی ہے ایک خاص سانچے میں۔ جب بھی کوئی چیزیں بنتی ہیں تو پہلے سانچہ بنتا ہے، ڈھانچہ بنتا ہے۔ جیسے آپ گلاس کمپنیوں میں جائیں گے نا تو ایک سانچہ ہوتا ہے، اسی سانچے میں گلاس ڈالتے رہیں گے، بنتے چلے جائیں گے۔ تو ایک خاص ڈیزائن میں جب کوئی چیز ڈھالی جاتی ہے تو اسے نیچر کہا جاتا ہے، طبیعت کہا جاتا ہے، اسے سانچہ کہا جاتا ہے۔ تو جیسے مختلف چیزوں کے سانچے ہوتے ہیں، وہ ان میں ڈھل کے ایک شکل اختیار کرتی ہے، تو اسی طرح انسان کا بھی ایک ڈھانچہ ہے، ایک ظاہری ڈھانچہ، ایک روحانی ڈھانچہ۔ روحانی ڈھانچہ کیا ہے کہ فطرت نے آپ کو جس طبیعت پہ ڈھالا ہے، اس طبیعت کو آپ کا خلق کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر فطرت نے آپ کو بہادر بنایا ہے، فطرت نے آپ کو سخی بنایا ہے، فطرت نے آپ کو سچا بنایا ہے، تو یہ سچائی، بہادری، وفا، شکر گزاری اور کھرا ہونا، یہ ایک نیچر ہے جس پہ فطرت نے آپ کو ڈھالا ہے۔ تو اس میں کچھ کام تو فطرت کرتی ہے، کچھ کام آپ کو خود کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ بائی نیچر بہادر ہوتے ہیں، لیکن جتنے بہادر وہ ہوتے ہیں وہ محنت کر کے اس سے زیادہ بہادری اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ گاڈ گفٹڈ، ان میں ایک سخاوت کی صلاحیت ہوتی ہے، ان کی طبیعت میں کنجوسی ہوتی نہیں ہے، تو کچھ تو خدا کی طرف سے ان کو یہ چیز عطا ہوتی ہے، کچھ وہ محنت کر کے اپنے اندر اور سخاوت پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اخلاق، یعنی خلق کا معنی وہ نیچر، وہ طبیعت جس پہ آپ کو ڈھالا گیا ہے، تو کچھ اخلاق تو گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں اور کچھ انسان اپنے اندر محنت کر کے پیدا کرتا ہے۔ تو اخلاق کا نام ہے وہ نیچر، وہ طبیعت جس پہ آپ کو ڈھالا جائے، وہ اندر کی چیز ہے، روحانیت مراد ہے اس سے۔ تو یعنی آپ کے دل میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، لوگوں کی خیر خواہی ہو، آپ میں سخاوت ہو، آپ میں سچائی ہو، جھوٹ سے آپ کو نفرت، اور کنجوسی سے آپ کو نفرت، بے وفائی سے آپ کو نفرت۔ تو جو آدمی، یعنی ہم اس کو آسان زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں، اندر سے اچھا بن جانا، یہ ایک بہت سادہ اس کی تعریف ہوگی، اندر سے اچھا بن جانا۔ اوپر سے تو سبھی اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے اور بڑے نیٹ کلین نہا دھو کے نکلتے ہیں، لگتا ہے بہت ہی نیک آدمی ہے، پتہ چل رہا ہے چوری کرنے جا رہا ہے یہ۔ تو اندر سے، اوپر سے تو اکثر لوگ اچھے ہوتے ہیں، اندر سے اپنے آپ کو اچھا بنا لینا، اس کو عربی میں اچھے اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے بھی تھے اور اندر سے بھی سب سے اچھے تھے، اس لیے قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو آپ میں خیر خواہی کا جذبہ سب سے زیادہ، نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ مومنین کے جو خیر خواہ اس کائنات میں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسروں کے لیے سب سے زیادہ اچھا چاہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں کیا کہ اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دینا۔ تو یہ صفت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں اچھے اخلاق۔ پھر اس کا ایک مظہر ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو وہ بات چیت بھی اچھے انداز سے کرتا ہے، کیونکہ اس میں تکبر نہیں ہوتا، اس میں تواضع ہوتی ہے، وہ جو ہے فحش گوئی سے بچتا ہے۔ تو یعنی یہ جو زبان کے اچھے اخلاق ہیں، یہ اصل میں یہ اثرات ہیں ان اخلاق کا جو آپ کے اندر ہے۔ تو اصولی طور پر اچھے اخلاق یہ اندر کی طبیعت کو کہا جاتا ہے عربی میں، اور قرآن اور حدیث میں جو اچھے اخلاق کا مطلب ہے وہ بھی یہی ہے کہ اندر سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ تو یہ ہے اچھے اخلاق کی تعریف۔ پھر اس میں ظاہر ہے جو اندر سے اچھا ہوتا ہے تو باہر سے بھی وہی اچھا ہوتا ہے، تو وہ اچھے لوگوں سے تمیز سے بات کرے گا۔ ہاں، بعض دفعہ وہ غصہ بھی ہوگا، کیونکہ اندر سے اچھے ہونے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ سخت آواز میں بات کرے۔ مثال کے طور پر مجرموں کے ساتھ اگر آپ نرم سلوک کرتے ہیں اور ان کو سزا نہیں دیتے، تو اور آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہ دوبارہ جرم کرے گا، لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، تو ان کو سزا دینا بھی اچھے اخلاق میں داخل ہے۔ بعض دفعہ غصہ کرنا بھی اچھے اخلاق میں داخل ہے، کیونکہ وہ غصہ وہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ
اردو میں اچھے اخلاق تو صرف تھینک یو کو کہتے ہیں، کائنڈلی لگانے کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں اچھے اخلاق کا مطلب اندر سے ٹھیک ہو جاؤ تو باہر سے تو پھر خود بخود ہی انسان ٹھیک ہو جاتا ہے.